MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا ہمیشہ، میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا ہمیشہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، انہیں کسی کا مدد نہیں کرنا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ 3 سال سے ایک چھوٹی سی غازہ پٹی کے اندر اتنی بمباری ہوئی جتنی ہیروشیما اور ناگاساکی میں نہیں ہوئی، اور لاکھوں کے لوگ نہتے شہری ان پر بمباری کرتے ہوئے ان یہودیوں کے دل میں چونٹی کاٹتی نہیں۔ یہ تعجب کی بات ہے، بمباری پر بمباری مسلسل، پرخچے اڑا دیے۔ ان ظالموں نے نہ میدان دیکھا، نہ مدرسہ دیکھا، نہ یونیورسٹی دیکھا، نہ عبادت گاہوں کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ ہسپتال دیکھا، جہاں بن پڑے وہاں پر بمباری کی۔ اور تم ہمیں کہتے ہو کہ مسلمان میں لڑائی ہے، مار دھاڑ ہے، جہاد ہے، فلاں ہے۔ ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ کیوں قرآن ان قوم والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسلام نے لڑائیاں لڑی امن قائم کرنے کے لیے، اسلام نے لڑائیاں لڑی خون و خرابے سے بچانے کے لیے، اسلام نے لڑائیاں لڑی تاکہ کرنے والے امن سے سفر کرے، اسلام نے ان باطل طاقتوں کو دبوچا تاکہ نیک لوگ امن و امان سے رہیں۔ اور اسلام نے لڑائیاں زمینوں کے لیے نہیں لڑی، دولت کے لیے نہیں لڑی، یہ سارے زمین اسلام کی حقانیت دیکھ کر، اسلام کے پارسا صفات کو دیکھ کر خود بخود انہوں نے زمینوں کو حوالے کیا، کہا کہ تم ہی لوگ ہو جو سلطنت کر سکتے ہو، ورنہ یہ قیصر کسریٰ کے اندر دم نہیں کہ وہ انصاف قائم کر سکے۔ اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، دیکھیے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دیگوں میں کھانا پک رہا ہے، وہی گوشت جسے لوٹ کر لایا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، ان دیگچیوں کو، ان ہانڈیوں کو مار گراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہٹاؤ اسے، سب کو سٹ دیا، کہا کہ نہیں یہ کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ مردار گوشت سے زیادہ اس کی حرمت ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے میدان میں لوٹنے سے روکا صحابہ کو۔ کتنی ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں، جسم میں جو کپڑا تھا وہ پہن کر سیدھے مدینہ پہنچ گئے، اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری لی اور کہا یا رسول اللہ، میں نے ہجرت کی ہے اور میری پوری دولت میں نے مکہ میں چھوڑ دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخن بخ، بخن بخ، یہ وہ جملہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تعجب میں پڑ جاتے ہیں تو کہتے تھے، کہا کہ تم نے بہترین سودا کیا اے صہیب، تم نے اس سے بہتر کوئی سودا زندگی میں نہیں کیا ہوگا، تم نے ایمان کا سودا کیا اپنی پوری دولت دے کر۔ اللہ اکبر، زبردست مثالیں مکی دور میں عزیز ساتھیوں ملتی ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے،
مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مسجد میں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک بہترین موضوع کے ساتھ، ایک مبارک موضوع کے ساتھ جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ آمین بولا نہیں چاہیں گے؟ آمین یا رب العالمین۔ میں سب سے پہلے مرکز السلام کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور بہترین موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ شان مصطفیٰ ربیع الاول کے اس مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بہترین عنوان کا انہوں نے انتخاب کیا اور موضوعات بھی بڑے دلچسپ اس کا انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرے کہ کامیابی ان کے قدم چومے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کے محنتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میں آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اتوار کے دن، وہ بھی عصر کے بعد، اتوار کا وہ دن ہوتا ہے جس میں کھاتے تو ہیں ظہر بعد، لیکن ٹکانا ضروری ہوتا ہے نا۔ وہ سب کرنے کے بعد عصر کے بعد آپ اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، وہ بھی چکا چوند چہروں کے ساتھ، آنکھیں ٹمٹماتی ہوئی، موضوعات کو سننے کے لیے، معلومات جمع کرنے کے لیے جو کوشاں آپ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی قبول فرمائے، آپ کی بیٹھک کو بھی قبول فرمائے، اور آپ جس مقصد سے آئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ سننا آسان نہیں ہے، بولنا آسان ہے نا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ عصر سے شروع کریں گے، عشاء تک بولیں گے، اب ہم ہیں کہ سنتے رہیں۔ بعض لوگ بول رہے ہیں کہ آپ ہٹیے، میں بھی بولتا ہوں، آپ بیٹھ کر سنیے، پتہ چلے گا، ہے نا۔ سننا آسان چیز نہیں ہے، تو آپ نے ہمت ٹھانی ہے، اطمینان سے بیٹھیے۔ ماشاءاللہ مرکز کے جانب سے عمدہ اہل علم کا انتخاب ہوا میرے علاوہ، اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہترین باتیں انشاءاللہ سنانے والے ہیں اور بہت سارا علمی خزانہ آپ پر لٹانے والے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس معلومات کے خزانے سے کتنا مستفید ہوتے ہیں، یہ آپ پر منحصر نربھر ہے۔ تو اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نیند سے بچائیں اور موضوعات کو غور سے سننے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اور پہلا ہی موضوع، جیسے کہتے ہیں نا ہٹنگ نیل آن دا ہیڈ، ایسے جو ہے بالکل پہلا ہی موضوع غزوات رسول کا رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب غزوات کی بات آئے تو پھر تلوار کی بات آئے گی، پھر رزم گاہ کی بات آئے گی، مار دھاڑ کی بات آئے گی، ہے نا۔ اس لیے آپ کو تھوڑا تیار ہونا۔ بھئی یہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اس لیے آپ دل تھام کے بیٹھیے گا۔ موضوع ہے میرا غزوات رسول سے اسباق۔ بہت ہی بڑا وسیع موضوع ہے، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی غزوات پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام انہی معرکوں، انہی جنگوں، انہی نبرد آزمائیوں سے بھرپور ہے۔ تو کہاں سے شروع کریں، کہاں سے ختم کریں، ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن یہ آپ کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ غزوات ہو، کہ معرکے ہوں، کہ جہاد ہو، ایک مقدس عبادت ہے۔ اللہ کے راہ میں لڑنا ایک مقدس عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول اعمال میں سے سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصلاۃ علی اوقاتها، نماز اپنی وقت پر۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ ثم ایو، پھر دوسرے درجہ کس کا آتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ثم ایو، اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا ہے اللہ کے رسول؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں تلوار سونت کر سر بکف ہو کے رزم گاہ میں پہنچ کر داد شجاعت دینا، یہ تیسرے درجے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مقدس عبادت ہے۔ اور بعض اہل علم نے، حالانکہ ان کا یہ قول معتبر نہیں، انہوں نے اسلام کے 5 ارکان کے بعد اگر کوئی عبادت رکن کی حیثیت حاصل کر سکتی تھی تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راہ میں لڑائی لڑنا۔ لیکن جب یہ بات آئے تو بڑی ہی سنجیدہ بات ہے اور بڑی سیریس بات ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑنا۔ اور بعض لوگوں نے جہاد کی تفسیر میں مختلف قسم کے گھاس کاٹے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑنا، اللہ کے راہ میں جہاد لڑنا، یہ قیامت تک باقی رہنے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا ہمیشہ، میری امت میں سے ایک ایسا گروہ ہوگا ہمیشہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، انہیں کسی کا مدد نہیں کرنا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اور عقیدے کی کتابوں میں بات اٹل ہے، یہ بات درج کر دی گئی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑنا یہ قیامت تک یہ عمل باقی ہے، قیامت تک یہ عبادت باقی ہے، اس میں دو رائے نہیں، اس میں دو رائے نہیں۔ اور صحابہ کی مقدس جماعت، اللہ اکبر، مجھے کب تک گفتگو کرنا ہے؟ صحابہ کی مقدس جماعت، اللہ اکبر، جب انہیں حکم ہوا کہ آپ اللہ کے راہ میں اب اپنی دل کی بھڑاس کو نکال سکتے ہیں، مکے کی گھاٹی میں، مکے کی وادی میں تم لوگوں نے جو مصائب و آلام جھیلے ہیں کچھ کم نہیں۔ چشم فلک نے دیکھا ایسی مثالیں جو اس سے پہلے صفحے ہستی میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی مثالیں پیش نہیں کی گئی۔ 13 سال پیس دیے گئے، 13 سال انتہائی یعنی انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور ایسے مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے گئے اور یہ جھیلتے رہے۔ اور مکی دور میں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو سنبھالو۔ یہ 13 سال صبر و تحمل کے ہیں، یہاں پر ہاتھ سے کام لینا نہیں، یہاں پر خاموشی سے جھیلتے رہنا ہے۔ اور جن لوگوں نے ایمان لایا وہ مٹھی بھر تھے، چھوٹی ان کی تعداد تھی، لیکن آزمائے گئے، اپنے خاندان والوں کے طرف سے، بستی والوں کی طرف سے، قبیلے والوں کی طرف سے، حرم میں رہنے والوں کی طرف سے، مکے کے گھاٹی والوں سے، چاروں طرف سے آزمائے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا زبان میں اگر کسی نے اسلام کا نام لے لیا تو اس نے اپنی شامت کو دعوت دے دی، اس نے اپنی شامت کو دعوت دے دی۔ اور 13 سال جیسے ہی گزرے، صحابہ کو یاد ہے، ابوبکر، عمر، عثمان و علی، زبیر، طلحہ، سعید بن مسیب اور سعید بن زید اور بڑے بڑے صحابہ، سب کو، حمزہ، سب کو یاد ہے کہ مکے کے گھاٹی میں جو مصائب و آلام ان پر توڑے گئے وہ کچھ کم نہیں تھے۔ تو ان کے سینے بے قرار تھے کہ یہ مکے کے وادی والوں نے جو ذلت آموز حرکتیں کی ہیں ان کا بدلہ دینا ہے۔ اور جیسے ہی مدینے کا دور شروع ہوا، شروع کے 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی حکمت کے ساتھ، بڑی ہی دور اندیشی کے ساتھ، بڑے ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے کام کیے۔ مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، یہودیوں سے معاہدہ کیا اور اخوت قائم کیا مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ 3 بنیادی کام کر ڈالے اور پورے اسلامی اسٹیٹ کو مضبوط کر دیا، حدود بندی ہو گئی۔ اب موقع نکل آیا ان دشمنوں کو مزہ چکانے کا۔ اب یہ دشمن کیوں؟ حالانکہ مکہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ چھوڑے ہیں کیا؟ مکہ میں دولت چھوڑی، مکہ میں اہل و عیال چھوڑا، گھر چھوڑا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے۔
اور جب صہیب رومی مکہ چھوڑ رہے تو عزیز ساتھیوں ایسے دردناک واقعات پیش آئے جسے مومن سن کے اس کا دل آزوردہ ہو جاتا ہے کہ مشرکین مکہ کہا کہ اے صہیب رومی تم آئے تھے روم سے، تم ساری دولت لے کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ ساری دولت تم نے مکے میں کمائی ہے، اگر تمہیں جانا ہو مدینہ تو چلے جاؤ لیکن دولت ساتھ مت لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صہیب رومی نے کہا کہ یہی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، یعنی تمہیں یہی چیز پریشان کر رہی ہے کہ میں دولت لے کر جا رہا ہوں، تف ہے تمہاری دولت پر، لے لو جو بھی چاہے لیتے ہو۔ تو صہیب رومی نے پورا، بہت مالدار تھے، کافی دولت جمع کر رکھی تھی، صہیب رومی نے کہا کہ لے لو، سب کچھ لے لو، اور نہتے جسم میں جو کپڑا تھا وہ پہن کر سیدھے مدینہ پہنچ گئے اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری لی اور کہا یا رسول اللہ میں نے ہجرت کی ہے اور میری پوری دولت میں نے مکہ میں چھوڑ دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بخن بخ بخن بخ، یہ وہ جملہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تعجب میں پڑ جاتے ہیں تو کہتے تھے، کہا کہ تم نے بہترین سودا کیا اے صہیب، تم نے اس سے بہتر کوئی سودا زندگی میں نہیں کیا ہوگا، تم نے ایمان کا سودا کیا اپنی پوری دولت دے کر۔ اللہ اکبر۔ زبردست مثالیں مکی دور میں عزیز ساتھیوں ملتی ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اسٹیٹ کو مضبوط کر دیے، اب مکہ والوں سے نبرت آزما ہونا ہے، اب ان سے ٹکر لینا ہے۔ اب مکہ والے، کوئی بھی ادنا عقل رکھنے والا کہے گا کہ بھائی یہ لوگ دشمن تھے، انہوں نے بستی چھوڑ دی تو اب ان سے کیا سروکار۔ لیکن یہ جو قریش تھے، ان کے سینے میں جو آگ کی بھٹیاں بھڑکتی تھی، یہ کام کرنے نہیں دیا۔ مسلمان مدینہ جانے کے بعد بھی یہ لوگ خاموش نہیں رہے، ان کی پوری کوشش تھی کہ مدینہ کے اندر جو اسلامک اسٹیٹ بنا ہے، ایک دارالاسلام بنا ہے، اس کے پرخچے اڑا دیں، اس کے جڑ کاٹ دیں، اور ہمیشہ یہ چیز کو لے کر کوشاں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مدینہ میں اس سلطنت کو ختم کر دی جائے، اور پوری کوشش کرتے رہے اور پوری کوشش کرتے رہے اور بھڑکایا، یہودیوں کو بھڑکایا اور اوس و خزرج کو بھڑکایا۔ بہت ساری مثالیں اس کی ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب جب بھی مکہ جاتے تو انہیں حرم سے روک دیا جاتا، انہیں عمرہ سے روک دیا جاتا، دوسرے کار خیر سے روک دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ابو معاذ الانصاری مشہور صحابی ہیں، وہ گئے تھے مکہ اور عمرہ کرنے کے لیے حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا کہ چلو ہٹو باہر، تم مسلمانوں کو حرم میں آنے کی اجازت نہیں، تم مکہ چھوڑ دیے ہو تو چلے جاؤ، اب تم یہاں آ نہیں سکتے۔ مکہ کعبہ کون چھوڑ سکتا ہے؟ کعبہ، حرم، طواف، عمرہ، سعی، احرام، یہ سب ہمارے جسم کے لا ينفک اجزاء ہیں، یہ کیسے مومن چھوڑ سکتا ہے؟ تو ابو معاذ بھڑک کر کہے کہ اے ابو جہل، اگر تو ہم مسلمانوں کو حرم میں آنے سے روکے گا تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی مائی کلال تجارت کے قافلے لے کر مدینے سے نہیں گزر سکتا، تم میں سے کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے قافلے لے کر مدینے کے راستے سے آگے بڑھے، یہ ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے چیتاونی دی اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بتائی، اور اس وقت بہت سارے صحابہ مکہ گئے، واپس یہی خبر لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی درد ہوا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے کعبے سے، ہمیں روکا جا رہا ہے حرم سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب اس کا تو بدلہ دینا پڑے گا، کیسے کب کعبے سے دور رہیں گے، حرم سے کب تک دور رہیں گے، حج اور عمرہ ہمارے ارکان میں سے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب انہیں پکڑنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی قافلوں پر ناکہ بندی لگائی اور صحابہ کے ٹولیوں کو بھیجا، کہا کہ تم جیسے ہی قریش کے قافلوں کو دیکھتے ہو تو روکو، اب انہیں اگر ہمارے یہاں سے قافلے آگے بڑھانا ہے تو اجازت لینی پڑے گی۔ اب تو یہاں پر ایک مکمل سٹیٹ بن گیا ہے نا، یہاں پر بغیر اجازت کے کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ ہندوستان میں ہیں، کسی کی مجال کے کوئی فلائٹ اڑائے ہندوستان کے ہوا میں بغیر اجازت کے، یہ تو الگ ملک ہے۔ ہندوستان تو چھوڑیے، چھوٹا سا چھوٹا ملک جس کی 4 گلیاں ہیں، وہ بھی اصول کہتا ہے کہ بھائی ہماری بستی سے گزر رہا ہے تو اجازت لینی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ان کے یہاں کہلوا بھیجا کہ اپنے قافلے لے کر یہاں سے گزر نہیں سکتے جب تک کہ باقاعدہ اجازت نہ لے لیں۔ لیکن مشرکین تو اس اسٹیٹ کو مانتے ہی نہیں، اجازت کس کی لیں گے؟ تو انہوں نے اپنے قافلوں کو جاری رکھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا، سریہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کو، اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قافلوں پر نظر رکھی۔ تو یہ جو صحابہ کی مقدس جماعت عزیز ساتھیوں جن لوگوں نے قربانی دی، اب انہیں موقع مل گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوں، اب انہیں مزہ چکائیں۔ اور اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اجازت دے دی گئی ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ آیت کے نزول سے پہلے حمزہ اور عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت چاہیے، ابو جہل، امیہ، خلف، ان لوگوں کے ماتھوں کو خون و خاک میں لوٹائیں، اس کی اجازت چاہیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، ابھی اجازت نہیں ملی، انتظار کر رہے تھے یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کیا، اجازت دے دی گئی ہے، اب چلو، اب بتاؤ تمہارے گریبان میں کیا دم ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مدد کرنے میں بھرپور قادر ہے۔ اجازت مل گئی اب صحابہ کو۔ اب یہاں سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے خطرناک معرکے شروع ہوئے۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنا ناگزیر سمجھا کہ حق و باطل کے درمیان جو کشاکش ہوتے ہیں اس میں باطل کو سرنگو کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ باطل حق کو دبا دے گا۔ حق اور باطل کے درمیان ایک کشاکش لازم ہے، انسان کی زندگی کا جزء لا ينفک ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، خاص طور پر یہ سوال کون کرتے ہیں؟ وہ مغربی ذہنیت رکھنے والے، وہ کچ ایمان، وہ کم ایمان والے مسلمان، یا پھر غیر مسلمان جو اسلام کے دشمن ہیں یا پھر دشمن نہیں ہیں۔ ان کے ہاں ایک سوال ہمیشہ سے رہا ہے۔ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام جو اپنے لفظ کے معنی میں خود پیغام رکھا ہوا ہے امن کا، اسلام کا معنی امن میں آنا، پیس، اسلام جو امن کا مذہب ہے، امن کا دعوے دار ہے، امن ساری دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اس کے اندر بڑی اچھی اچھی تعلیمات ہے، خیر ہے، سراپا خیر ہے، خیر کا مجسمہ ہے، اتنے بہترین دین میں آخر یہ لڑائی کی ضرورت کیا ہے؟ آخر اس مار دھاڑ کی ضرورت کیا ہے؟ آخر اس خون ریزی کی ضرورت کیا ہے؟ اس پر ہمیشہ سے نکتہ چینی کی، اس پر ہمیشہ سے انگلی اٹھائی، اور بعض کچھ فہموں نے اس پر کیچڑ اچھالنے کی بھی کوشش کی، اور بلکہ کئی صدیوں سے مشنریز اور دشمنان اسلام کی طاقتوں کی کوشش یہ رہی کہ وہ اس نقطے کو بڑھائیں کہ بھائی اسلام میں مار دھاڑ ہے، اسلام میں خون خرابہ ہے، ہندوستان میں اسلام آیا تو تلوے کے بل بوتے پر آیا، فلاں جگہ گیا تو صحابہ نے تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو سرنگوں کیا، وہاں گئے تو خون خرابہ کیا، وہاں گئے تو گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹا، جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے تلوار کو آگے رکھا۔ یہ بہت بڑا ایک نقطہ جو ہمیشہ سے اٹھایا جا رہا ہے، آج بھی اٹھایا جاتا ہے، اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ جواب ہم کیا دیں گے؟ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا، اللہ نے قرآن میں کہا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کے راہ میں بغیر حق کے نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، ان کا جرم تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہی ان کا جرم تھا۔ اب اس کے پاداش میں، اس کے نتیجے میں انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو پسپائی پر مجبور نہیں کرتا، بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو اللہ ختم نہیں کرتا، تو پتا ہے کیا ہوگا زمین میں؟ کہا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، عبادت گاہیں توڑ دی جاتی۔ صوامع یہودیوں کی عبادت گاہوں کہتے ہیں، وہ بھی یہ بھی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہیں اور دوسری عبادت گاہیں، مساجد کو توڑ دیا جاتا، یعنی معنی یہ کہ زمین میں اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، باطل طاقت میں آ جاتا اور حق کو دبوچ دیتا۔
اور باطل شیطان اپنا ننگا ناچ ناچتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے سے زمین سے ختم کر دیا. کیونکہ حق و باطل کا کشاکش ہونی ہے, حق و باطل کی لڑائی ہونی ہے, آدم سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ باطل کو دبایا جائے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آتا ہے, باطل چلے جاتا ہے, اور باطل آتا ہے جانے کے لیے. تو حق اور باطل کی لڑائی ہوگی. اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کوئی لڑائی نہیں, تو جان لیجئے کہ باطل حاوی ہو گیا, باطل نے حق کو دبوچ لیا. تو حق اور باطل کے درمیان یہ جو لڑائی ہے یہ ہوتی رہنی ہے, اور حق والوں کو طاقت ملے گی تو وہ اچھائی پھیلائیں گے, باطل پرستوں کو طاقت ملے گی تو وہ بے حیائی, عیاشی, فحاشی, اوریانی اور غلط, جیسے کہتے ہیں نا نہلے پہ دہلا, کانا راج چلے گا اس زمین میں. تو جی ساتھیوں, اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ ہونا ہی ہے, باطل کو دبنا ہے, حق کو آگے آنا ہے. ایسے نہیں ہوگا زمین میں, یہ اصول جان لیجئے گا, ایسے نہیں ہوگا زمین میں کہ ہمیشہ حق ہو گیا, ہر جگہ حق پھیل گیا, ایسا ہوتا نہیں ہے. باطل کی طاقتیں ہمیشہ رہتی ہیں اور انہیں دبوچنا ضروری ہے. یہ فطری چیز ہے. اور ہمارے جسم میں بھی, یہ جو انسان کا جسم ہے اس میں ایک سسٹم ہے جسے کہتے ہیں امیونٹی. اگر امیونٹی کا سسٹم نہ ہو تو کیا ہوگی آپ کی باڈی, وہ کب کا بیمار ہو کے مر جاتی ہے. وہ لڑتی ہے, وہ وائرس سے, بیکٹیریا سے امیونٹی سسٹم لڑتا رہتا ہے. یہ فائٹ آپ کے جسم میں ہوتا رہتا ہے. اگر کوئی کہے کہ بھائی کیوں ان وائرسز کو مارے, کیوں ان بیکٹیریا کو مارے, کیوں کسی کی جان لے, تو آپ چلے جائیں گے, آپ بولنے کے لیے نہیں رہیں گے, ہے کہ نہیں. تو یہ جو حق و باطل کی لڑائی یہ چلتی رہنی ہے, حق کو کوشش کرتے رہنا ہے, اور شیطان 24/7 کام کرتے رہتا ہے, وہ باطل کو پروموٹ کرتے رہتا ہے. نیک لوگوں کو حق پروموٹ کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں لڑائی ہے, اسلام میں خون خرابہ ہے, تو آئیے ان کی بھی تاریخ دیکھتے ہیں, انہوں نے کیسے گل کھلائے. یہ جو ہندوستان میں دشمنان اسلام ہے نا, یہ جو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں, زعفرانی لوگ جو ہیں, وہ اسلام کو لے کر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے ان کی بھی تاریخ دیکھ لیتے ہیں. موہنجو ہڑپا, یہ قدیم تہذیب ہے جو ہندوستان میں رہتی ہے, ان پر یہ عقیدے رکھنے والے آریہ حملہ ہوئے. پتا ہے آپ کو, ایک دن میں لاکھوں کو قتل کیا ان لوگوں نے. انہوں نے جب قتل و غارت گری عام کی, انہوں نے نہ کہ صرف مردوں کو مارا, بوڑھوں کو مارا, راہبوں کو مارا, عورتوں کو مارا, بچوں کو مارا, بستیوں کو جلایا, ندیوں کو توڑا, میدانوں کو جلایا. ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ پڑھنے والا تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ انسان کر سکتا ہے. یہ ان آریاؤں کی تاریخ ہے, یہ ان آریاؤں کی تاریخ ہے, خون آشام تاریخ ان کی. نالندہ ایک ڈائنسٹی تھی جو ہندوستان میں چھوٹے عرصے کے لیے ان کی حکومت ہوئی, برہمنوں کی تھی. اس چھوٹے عرصے میں ان لوگوں نے جتنے لوگوں کو قتل کیا وہ پورے تاریخ اسلامی میں پورے مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا. یہ جو اشوکا ہے جس کی تاریخ ہندوستان میں پڑھتے ہیں, ایک کلنگا کی لڑائی ہوئی, ایک لڑائی میں اس نے 1 لاکھ لوگوں کو مارا. ایک ہی دن میں 1 لاکھ لوگوں کو خون و خاک میں لوٹا دیا. خون کی ہولی ان لوگوں نے کھیلی. اور جب اس نے دیکھا چاروں طرف ناش پڑے ہوئے ہیں, چاروں طرف ناش پڑے ہوئے ہیں, خود شرم آ گیا, کہنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں. اس کے بعد اس نے ہندوازم کو چھوڑا, بدھی بن گیا. کہا کہ نہیں, اس مذہب میں خون و خرابی کی اجازت نہیں. لیکن یہ مذہب نے بھی کیا خون و خرابہ کیا, تاریخ کا ایک الگ ہی باب ہے. اب عیسائی مشنریز, ان کے لیے تو اس جہاد فی سبیل اللہ, مسلمانوں کا تو ایک ایسا نقطہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اسلام کو پسپا کر سکتے ہیں, یہ ان کا تصور ہے. آئیے دیکھتے ہیں عیسائیوں کی کیا تاریخ ہے. کہاں دور جا رہے ہیں آپ. آپ یہی فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھ لیجئے. یورپ کے لوگوں نے لڑائی لڑی, فرسٹ ورلڈ وار میں 6 ملین 60 لاکھ لوگ مارے گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں 60 ملین یعنی 60 لاکھ, اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 6 کروڑ.
اس میں رشیا سے لے کے انگلینڈ یہاں کے لوگ اتنے مارے گئے, اتنے گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے. سیکنڈ ورلڈ وار کی آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو کہیں گے کہ بھائی یہاں انسان نامی کوئی لوگ تھے ہی نہیں, یہاں پر جو بھی تھے وہ انسان کا شکل تھا, دل ان کا درندوں کا تھا. عیسائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا دنیا میں, ہے نا. ہندوستان میں کتنے لوگوں کو نہیں مارا ہے کہ نہیں, انڈونیشیا میں کتنے لوگوں کو نہیں مارا, تھائی لینڈ میں کتنے لوگوں کو نہیں مارا, آسٹریلیا میں کتنے لوگوں کو نہیں مارا, نیوزی لینڈ میں کتنے لوگوں کو نہیں مارا, کتنے آبریجنز کو نہیں مارا. ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کہیں کہ تمہارے پاس جہاد ہے اور جہاد میں مار دھاڑ ہوتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ یہ منہ مسور کی دال تم ہم بول رہے ہو, تم تو خون پیے ہیں تاریخ میں, تمہاری کیا اوقات کہ آپ ہم سے کہیں کہ اسلام کے اندر جہاد ہے فلاں ہے. اب آئیے یہودیوں کو دیکھتے ہیں, زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. 3 سال سے ایک چھوٹی سی غازہ پٹی کے اندر اتنی بمباری ہوئی جتنی ہیروشیما اور ناگاساکی میں نہیں ہوئی, اور لاکھوں کے لوگ نہتے شہری ان پر بمباری کرتے ہوئے ان یہودیوں کے دل میں چونٹی کاٹی نہیں. یہ تعجب کی بات ہے, بمباری پر بمباری مسلسل, پرخچے اڑا دیے. ان ظالموں نے نہ میدان دیکھا, نہ مدرسہ دیکھا, نہ یونیورسٹی دیکھا, نہ عبادت گاہوں کو دیکھا, نہ بچوں کو دیکھا, نہ ہسپتال دیکھا. جہاں بن پڑے وہاں پر بمباری کی. اور تم ہمیں کہتے ہو کہ مسلمان میں لڑائی ہے, مار دھاڑ ہے, جہاد ہے, فلاں ہے. ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ کیوں قرآن ان قوم والوں پر لعنت بھیجتا ہے. ورنہ لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ یہودی تو اب تک ڈیولپ ہو گئے, ان کے ہاں ان کی کنٹری بن گئی اور ساری دنیا میں پیس کی بات کر رہے ہیں, ہارمونی کی بات کر رہے ہیں. اور 7 اکتوبر کے بعد ساری دنیا کو پتا چل گیا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ایک ہیں اور کھانے کے ایک ہیں. معلوم ہو گیا کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہیں, دل کالے ہیں. یہ انسان نما درندے ہیں. انہوں نے ساری انسانیت کو مارنا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. عزیز ساتھیوں, اور تاریخ کے اوراق پلٹتی جائیے, آپ دیکھیں گے کہ اتنی وحشانیت کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں. ان لڑائیوں میں اسلام آتا ہے اور صحابہ کی مقدس جماعت آتی ہے, اور انہوں نے اس لڑائی کے مقصد کو بھرپور انداز سے پورا کیا اور اس کے اندر سے وحشیت کو نکال دیا. اس کے اندر ایسی ایسی اصلاحیں کی کہ اللہ اکبر. صحابہ کی مقدس جماعت, جب صحابہ کی بات آ گئی, لڑائی کی بات آ گئی, تو یہاں پر ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا, وہ بھی آپ سن لیجئے گا. شاعر کہتا ہے, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. 2 نیم ان کے ٹھوکر سے دریا و صحرا, سمت کے پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی. 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. خیابہ میں ہے منتظر لالے کب سے, قبا چاہیے انہیں خون عرب سے. کیا تو نے صحرا نشینوں کو ایکتا, نظر میں خبر میں اذان سحر میں. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وہ سوز اس نے پائے انہی کے جگر میں. کشادہ درد دل سمجھتے ہیں اس کو, ہلاکت نہیں موت ان کے نظر میں. دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے, وہ بجلی کے تھے نعرے لا تذر میں. عزائم کو سینوں میں پیدا کر دے, نگاہ مومن کو تلوار کر دے. شاعر نے بڑی گہری بات کہی. آپ کہتے ہیں کہ اچھا بولا انہوں نے, لیکن سمجھ میں آج جیسا بولتا تو اچھا ہوتا, ہے نا. بعض باتیں سمجھ میں آتی تو کتنا اچھا ہوتا. اب شرح میں جانے کا موقع نہیں. اس میں شاعر نے صحابہ کی مقدس جماعت کے تعلق سے کہا کہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے اللہ کی محبت نصیب کی, اور ان کی ایسی ہیبت تھی ساری دنیا میں, جہاں کہیں بھی جاتے لوگ انہیں دیکھ کر رائی کا دانہ بن جاتے تھے. اور ان کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت ایسی موجزن ہوئی, ایسے گزین ہوئی کہ اللہ اکبر, یہ جہاں کہیں بھی گئے اسلام کے پرچم کو آگے کیا. اور یہ لڑائی کے پیچھے یہی اصل نقطہ ہے, یہ مار دھاڑ, یہ خون خرابہ, یہ لڑائی کے پیچھے مقصد کیا تھا ان کا. شاعر کہتا ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, یہ اللہ کے راہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. انہیں پیسے سے کوئی تعلق نہیں, نہ یہ سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں, نہ یہ پیسوں کے جو ہے بندے ہیں,
بلکہ انہوں نے کچھ کیا اللہ کے راہ میں شہادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ مقدس جماعت کے بارے میں کتنی بہترین بات کہتے ہیں دیکھیے. تو اسی ساتھیوں صحابہ کی مقدس جماعت نے لڑائی کے معیار کو بدلا. یہی عرب جن میں سے صحابہ نکلے ہیں, ان کے زمانے میں لڑائیاں کیسی ہوتی تھی. اللہ اکبر. ان کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے ہوتا تھا کہ ان میں جو بھی آدمی پھنس جاتا, جو بھی غلام بن کر لایا جاتا, وہ کسی گدھے سے بدتر ہوتا, جانور سے بدترین سلوک کرتے, اسیران جنگ سے. نمبر 2, اچانک حملہ کرنا, راتوں میں نیندوں میں حملہ کرنا, شب خون مارنا, خیموں کو جلانا. ان کے پاس لڑائی میں جائز تھا. ان کے پاس اصول یہ تھا کہ لڑائی میں سب چیز جائز ہے. جیسے چاہے ظلم کرو, جیسے چاہے مارو, جو چاہے کرو. یہی لڑائی تھی ان کے پاس. اور یہ لڑائیوں میں اور اسلام آنے کے بعد کی لڑائیوں میں فرق یہ ہے کہ اسلام نے لڑائیاں لڑی امن قائم کرنے کے لیے. اسلام نے لڑائیاں لڑی خون و خرابے سے بچانے کے لیے. اسلام نے لڑائیاں لڑی تاکہ کرنے والے امن سے سفر کرے. اسلام نے ان باطل طاقتوں کو دبوچا تاکہ نیک لوگ امن و امان سے رہیں. اور اسلام نے لڑائیاں زمینوں کے لیے نہیں لڑی, دولت کے لیے نہیں لڑی. یہ سارے زمین اسلام کی حقانیت دیکھ کر, اسلام کے پارسا صفات کو دیکھ کر خود بخود انہوں نے زمینوں کو حوالے کیا. کہا کہ تم ہی لوگ ہو جو سلطنت کر سکتے ہو, ورنہ یہ قیصر کسریٰ کے اندر دم نہیں کہ وہ انصاف قائم کر سکے. لوگ آئے, انہوں نے اپنی زمینوں کو دیا, اسلام قبول کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کے عرصے میں اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا, اہم علاقوں میں پھیل گیا. اللہ اکبر. اور یہ عرب کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی اس میں لوگوں کو زندہ جلایا جاتا تھا. اچھا, ان کے پاس ایک کانسپٹ تھا جسے کہتے ہیں سار, بدلہ لینا. ان کے اشعار آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ان میں سے ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر بدلہ نہیں لیا جائے تو جو مقتول ہے اس کی روح قبر میں کالی کھوٹری میں پڑی ہوگی, چیختی رہے گی, چلاتی رہے گی, اور اس کی روح صحرا میں بھٹکتی ہے, قافلوں کو نقصان پہنچاتی ہے جب تک بدلہ نہ لے لے. اور خون خرابہ عرب کے رگ و ریشے میں پڑا ہوا تھا. لوٹ مار, خون و خرابہ اسلام سے پہلے یہ عرب کے رگ و ریشے میں پڑا ہوا تھا. ان کے روزمرہ کی زندگی کا ذریعہ تھا, یہ انکم کا ذریعہ تھا. قافلوں کو لوٹتے تھے. اور مال غنیمت کو غنیمت اس لیے کہتے, غنم کہتے عربی میں بکریوں کو. جب حملہ ہوتا تو بکریاں لوٹ لے جاتے, تو اسی لیے مال غنیمت کو غنیمت کہا گیا. تو یہ لوٹ ماف, قتل و غارت گری, خون ریزی, یہ عرب کا شیوا تھا, ان کا وتیرہ تھا. اسی انداز سے جیتے تھے اور بچوں کو نشانہ بناتے تھے. عورت بوڑھے فرق نہیں کرتے, سب کو موت کے گھاٹ اتارتے تھے. اور ان کے پاس ایک طریقہ تھا جسے کہتے ہیں کسی کو مارنا تو ہاتھ پیر کاٹ کے اسے چھوڑ دیتے تھے. اور صحابہ کے بعض لوگوں کے ساتھ قبیلے عرینا نے ایسے ہی کیا. وہ آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے برائے نام, اور جیسے اسلام قبول کر گئے تو بعض صحابہ کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی سلوک کیا کہ ان کے 2 ہاتھوں کو 2 پیروں کو کاٹا اور زمین میں تڑپتا ہوا چھوڑا, اور سارے اونٹ لوٹ لے گئے. ایسے کئی واقعات ہیں. تو ان کے پاس ہاتھ پیر کاٹ کے ڈال دینا, آدمی کو, زندہ آدمی ہاتھ پیر کاٹے اور پھینک دیا, تڑپ میں چھوڑ دیا, عام تھا ان کے پاس. یعنی پوری بربریت, پوری وحشیت جائز تھی ان کے پاس. اور ان میں سے بعض یہ زوم کرتے اور یہ منت مانگتے کہ اگر میں لڑائی جیت لوں تو فلاں قبیلے کے سردار کے کھوپڑی میں شراب پیوں گا, فلاں قبیلے کے سردار کو مار کے اس کے جو ہے سر کو, جیسے آپ بکرے کے سر کو گرم کر کے ہے نا گوشت مسیح سے کھاتے ہیں, تو وہ جاہلیت میں اس کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیتے تھے. اور میت کا مسئلہ کرنا ان کے پاس عام طریقہ تھا. مرنے کے بعد ناک کاٹ دیتے, کان کاٹ دے, منہ کاٹ دیتے, سینہ چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکالا اور اسے چبوایا. اور آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہند نے کیا کچھ کیا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ہے نا. یہ ان کا طریقہ تھا. جاہلیت میں اصول یہ تھا کہ لڑائی کے دوران ہر چیز جائز ہے, چاہے جو چاہے کریے آپ. سامنے جو ہے وہ انسان نہیں ہے, اس کے ساتھ ہر قسم کا سلوک جائز ہے. عربوں کے پاس بھی یہی اصول, ساری دنیا نے یہی اصول پر عمل کیا. اور زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں, یہ یہودیوں نے کہا کچھ نہیں کیا, آپ جانتے ہیں. اور عہد شکنی, وعدہ کیا, وعدے کو توڑنا لڑائی کے میدان میں ان کے پاس جائز تھا. اور جب اسلام آیا تو اسلام نے ان معیاروں کو بدلا, ان معیاروں کو بدلا.
اور اسلام نے سب سے پہلے کہا لا تقتل شیخا فانیا ولا صغیرا ولا طفلا ولا امرأة ولا راہبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے قافلے والوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اے لوگوں، بزرگ لوگوں پر تلوار مت چلائیو، بچوں کو مت کاٹیو، بوڑھوں کو مت ماریو، اور عبادت گاہ میں عبادت کرنے والوں کو قتل مت کریو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. ایک مرتبہ خیبر کی لڑائی میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ لڑائی جیت کر اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، کہا کہ نہیں، اہل کتاب کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کے مال غنیمت کو تم نہیں اٹھا سکتے، ان کے پھلوں کو نہیں کھا سکتے، ان کے جانوروں کو اپنا نہیں سکتے جب تک کہ وہ لوگ تمہیں نہ دے دیں. لڑائی کے عین موقع پر کہا کہ نہیں، واپس کرو. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک لڑائی کے لیے گئے تھے، اتنی بھوک ماری ہوئی، اتنی پیاس پھیلی کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے سامان پورے ہو گئے تھے، تو ہمیں دور سے ایک ریوڑ نظر آیا، تو ہم میں سے بعض لوگ گئے، اس ریوڑ کو لوٹ لائے اور اسے کاٹ کر انہوں نے کھانا بنایا. اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، دیکھیے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، دیگوں میں کھانا پک رہا ہے، وہی گوشت جسے لوٹ کر لایا گیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، ان دیگچیوں کو، ان ہانڈیوں کو مار گراتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہٹاؤ اسے. سب کو سٹ دیا، کہا کہ نہیں، یہ کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ مردار گوشت سے زیادہ اس کی حرمت ہے، حرام ہے، جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کے میدان میں لوٹنے سے روکا صحابہ کو. کتنی ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھوں کو نہیں مارو گے، بچوں کو نہیں مارو گے، بزرگوں کو نہیں مارو گے، اور عبادت گزار لوگوں کے طرف ہاتھ نہیں اٹھا کر رکھو گے. اصول بتا دیا. کتنی لڑائیوں میں صحابہ نے اس اصول کا اختیار کیا. عورت کو لڑائی کے میدان میں نہیں مارے، یہ آج تک جو ملٹری سائنس پڑھتا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اسلام کا اٹل حکم ہے کہ نہیں، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. صرف وہ آپ کے دشمن ہیں جن لوگوں نے تلوار سونت کے آپ کو مارنے کی کوشش کی، بس. ورنہ دوسروں کو جو ہے مارنا جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد اسلام نے اسیران جنگ کے ساتھ، جو لوگ قیدی بن کر آتے ہیں، ان کے ساتھ ایسے حسن سلوک کا حکم دیا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحابہ کی مقدس جماعت نے اسیران جنگ کو پیٹ بھر کے ان کا خود بھوکے رہے ہیں. ایسی کئی مثالیں ہیں. اسیران جنگ کے ساتھ یہ سلوک، یعنی قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور اسلام نے غلاموں کی اتنی حیثیت بڑھائی کہ یہ اگر آپ پورے اسلامی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی وزیر گزرے، جتنے بھی سپہ سالار گزرے، جتنے بھی افسر گزرے ہیں، ان میں سب سے بڑی تعداد، کامیاب لوگوں کی تعداد میں غلاموں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. ہندوستان میں خود خاندان غلاماء کی بہت لمبی مدت حکومت رہی، جن کا پہلا بادشاہ قطب الدین ایبک تھا. اور مصر کے اندر ممالک کی حکومت کتنی لمبی رہی. تو غلاموں کو اسلام نے اتنی حیثیت دی کہ وہ آگے چل کے بادشاہ بنے، وزیر بنے، امیر بنے، سپہ سالار بنے. اسیران جنگ کے ساتھ بہترین سلوک اسلام نے ساری دنیا کو سمجھایا. قاصدوں کو نہیں قتل کریں. جو خبر لے کر پہنچتے ہیں قاصد کہتے ہیں، میسنجر کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے، اسے پوری عزت دیں گے. مسیلمہ کذاب نے ایک میسنجر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ اور گستاخانہ گفتگو کرتا ہے، گستاخانہ گفتگو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کہتے ہیں اگر قاصد کو مارنا جائز ہوتا تو کب کا مر جاتا. اگر قاصد کو مارنا جائز ہوتا تو کب کا مر جاتا. یہ گستاخانہ سلوک تھا اس کا. اور قاصدوں کے ساتھ بہترین سلوک. اور اس کے بعد آخری نقطہ، ارے بھائی لڑائی کو عبادت بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لڑائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدس عبادت میں کنورٹ کر دیا. اور لڑائی کے میدان میں کہا کہ نماز نہیں چھوٹے گی. آ گیا اگر عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین پوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اللہ اکبر، کتنی بہترین بات. تو لڑائی کے میدان میں نماز قائم کیا گیا. عجیب و غریب تصور. لڑائی کے میدان میں عبادت میں کنورٹ کر دیا گیا پورا. ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ کے رسول میں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا، ابھی اسلام قبول کیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھتے نہیں رزم گاہ جل رہا ہے، یہاں پر تمہیں وہ سامان مل جائیں گے جس کے تم مطالب ہو.
گئے اور شہید ہو گئے. کہا ایک سجدے کے بغیر جنت میں چلے گئے. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کو عبادت میں کنورٹ کر دیا. کتنے ایسی مثالیں ملتے ہیں. علی بن ابی طالب لڑائی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی میں کہا کہ کہیں چڑھائی آئے تو کہو اللہ اکبر, کہیں اتارا آئے تو کہو سبحان اللہ. جیسے نماز میں آپ سر اٹھاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں, سر جھکاتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں. یعنی لڑائی کے میدان کو نماز کے برابر کر دیا. اللہ اکبر. لڑائی کو عبادت میں کنورٹ کر دیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. تو بہرحال غزوات رسول کو لے کر اگر آپ گفتگو کریں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی. آخری ایک نقطہ بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے بدر کی لڑائی, احد کی لڑائی, احزاب کی لڑائی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو مالی شکست دی, دشمن کو ان کے فائنانس کو توڑ دیا. ایک بہترین جنگجو اگر آپ عسکری یعنی ملٹری انداز سے مطالعہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو, یہ نقطہ آپ کے سامنے اجاگر ہونا ضروری ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پہلے مالی نقصان دیں, پھر انہیں اخلاقی نقصان دیں, پھر ان کی ذہنیتوں کو ختم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی اصول کو اپنایا. بدر, احد, احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی نقصان پہنچایا. اس کے بعد صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی شکست دی. ان کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ مشرکین مجبور ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ماننے کے لیے. اور فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں تر امتیاز رکھتا ہے. فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ذہنی شکست دی, ایسے پسپا کیا کہ اس کے بعد قریش کا نام نہیں رہا. اس کے بعد قریش کی تاریخ نہیں پڑھتے, ورنہ یہ وہ لوگ تھے صدیوں سے, ہزاروں سال سے ان کا نام چلا آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں قریش کے نام کو نیست و نابود کر دیا. اب جو بھی تھے وہ تھے مسلمان, اور ان کے درمیان نہ کوئی عربی ہے نہ جمی, سب اللہ کے راہ میں ایک ہے. تو بہرحال جنگی نقطہ نظر سے آپ مطالعہ کریں گے تو بہت سارے نکات آپ کے سامنے آئیں گے. یہ چند باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. چونکہ گفتگو میں نے شعر پڑھے تو میں میری اس تقریر کا اختتام بھی ایک شعر پر کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے, مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے, مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے, مورے بے مائے کو ہمدوش سلیمان کر دے, جن سے نایاب محبت کو ارزاں کر دے, ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے. جو یہ خو می چکت از حسرت دیرینا ما, می تپد نالے بے نشتر کدے سیرینا ما. هذا باللہ و توفیق و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.